نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ترک ابصاری فضولیات کر، ترک ابصاری فضولیات کر، یوں نضائے اپنے اوقات کر، رہنا غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر حازم اللذات کر۔ محترم سامعین، انسان کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، غور کیا جائے تو ان میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں صبح کی تو کہیں رات کی، اور یہاں زمانہ کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تمام اوقات کو شامل ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت کی تمام کامیابی اسی بات سے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر، اپنی جوانی کہاں استعمال کی، تو اس چیز کا تعلق بھی وقت ہی کے ساتھ ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لہذا وقت کی پوری نگہداشت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ کھیل کود میں، خرافات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اور لغویات میں قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ معزز سامعین، اس حدیث میں لطیف پیرائے میں اضاعت اوقات سے ممانعت اور حفاظت اوقات کے اہتمام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آدمی ہر ایسے قول و فعل اور حرکت سے احتراز کرے جس سے اس کا خاطر خواہ اور معتد بھی فائدہ نہ ہو۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی اور ہر سیکنڈ، ہر منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، لیکن آج ہم وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے کہ یوں ہی فضول باتوں میں اور لغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک برف فروش سے مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ وہ کہتا جا رہا تھا کہ اے لوگو، مجھ پر رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی حالت ہے کہ ہر لمحہ برف کی طرح تھوڑی تھوڑی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسے پگھلنے سے پہلے پہلے جلدی بیچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ ہمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ صرف یہ نہیں کہ عمر ہی دے دی یا اسی پر بات ختم کر دی، بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے اور تنبیہ کرنے والے بھی بھیجتے رہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عن عمر بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل موتك۔ کہ حضرت عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مشغولی سے پہلے،
اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان چیزوں کی قدر کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وقت جوانی ہے، لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے۔ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کے بعد بڑھاپا آ جائے گا یا موت آ جائے گی، تیسرا تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ اس لیے اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کی غنیمت، اس جوانی کی قدر کرو، اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ قوت اور توانائی اور یہ صحت اللہ تعالی نے اس وقت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں لگا لینا چاہیے۔ اور بڑھاپے میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ پہ آنت، اس وقت انسان بھلا کیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لینا چاہیے، اور مالداری کو فقر سے پہلے، محتاج ہونے سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں لگا لینا چاہیے۔ اسی طرح مشغولیت سے پہلے فراغت کو، جو فرصت کے لمحات ہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لیا جائے، ان کے ذریعے سے آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے کہ اپنی زندگی انسان اسلام کے راستے پر استعمال کرے، اسلام کے راستے میں اس کو صرف کرے، خرچ کرے۔ تو وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ وقت کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ معزز سامعین، ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا، حالانکہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ لیکن ہم سالگرہ مناتے ہیں، غیروں کے طریقے پر برتھ ڈے کیک کاٹتے ہیں، نہ جانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں۔ یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے۔ تو آج غیر مسلموں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، اور انہیں بھی نئے سال کی آمد کا بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ تو یہ نئے سال کی آمد پر خرافات کو اختیار کرنا، یہ دین اسلام کا طور طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس حوالے سے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے رسم و رواج اور طور و طریقے کو اختیار کرے تو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں، جن میں سے ایک اسلام میں جاہلانہ رسوم و رواج کا طالب اور اس کا متلاشی ہے۔ تو اس لیے نئے سال کی آمد پر پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ناچ گانا کرنا، ہیپی نیو ایئر کہنا، یا نئے سال کی مبارکباد پر موبائل سے SMS کرنا، یا اس طرح کا کوئی بھی اقدام، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یعنی گمراہ اور بے دین لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ دین اسلام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، تم اس کی اتباع کرو، گمراہ اور بے دین بد دین لوگوں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تم کو راہ راست سے بھٹکا دیں گے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ قرب قیامت مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے اور ان کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کریں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں
کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اپنے آپ پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے کی بجائے دوسرے راستے کی پیروی کرے تو جو وہ کر رہا ہے ہم اس کو کرنے دیں گے، یعنی اس کو ڈھیل دے دیں گے، مہلت دے دیں گے، وہ کرتا پھرے، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کفار و مشرکین کی مخالفت کریں، نیو ایئر اور اس جیسی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں اور اپنی حفاظت کریں۔ یہ سب غیر شرعی رسمیں ہیں، اس سے کلی طور پر اجتناب دینی و شرعی فریضہ ہے، لہذا مسلمان اس طرف توجہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو ان خرافات سے محفوظ رکھیں۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کے رجوع کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم خود اپنا محاسبہ کر لو قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا مواخذہ اور محاسبہ کریں اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک خاص انداز سے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں ہمارے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں صدقہ کر لوں، میں نیک کام کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو ہمیں اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کرسمس کے حوالے سے کہ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کے دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور صرف ان کا نظریہ یہی نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ تو جب ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں تو گویا ہم یہ تائید کر رہے ہیں کہ تمہارا جو یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، تو گویا ہم ان کی تائید کر رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی غیر مسلم کے رسوم و رواج میں شامل ہو تو جب تک اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کی تعظیم میں، مثلا عیسائیوں کے مذہب کی تعظیم میں ان کو ہیپی کرسمس کہتا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہے یا میری کرسمس کہتا ہے، تو فقہائے کرام نے لکھا ہے اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔
ہاں اگر کہیں پر ایسا ہو کہ عیسائیوں کی آبادی بکثرت ہے اور اگر کوئی مسلمان ان کو مبارکباد نہیں دیتا تو اس کے مال اور جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہاں پر صرف ظاہراً ان کو مبارکباد دی جا سکتی ہے، تعظیم دل سے کرنا پھر بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جو یہود و نصارہ کے خاص طور طریقے ہیں، ہندوؤں کے ہیں یا کسی اور غیر مسلم قوم کے ہیں، ان کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم، کسی بے مذہب شخص کے طور طریقوں کو اختیار کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ غیر اقوام کے طریقے کو بڑے ہی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی دنیا میں جس قوم سے، جس عقیدے سے، جس نظریے سے، جن لوگوں سے محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی اسی بری حرکت کے متعلق اور ان کے ان غلط رسوم و رواج میں پڑھنے کے متعلق فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ تو معزز سامعین، غیر مسلم قوم کا کوئی بھی ایسا مذہبی تہوار، ان کا کوئی رسم و رواج جن کا تعلق ان کے مذہب سے ہے، ان کے عقیدے سے ہے، وہ ان کی قوم کے ساتھ خاص ہے، تو اس میں شرکت کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح عیسائیوں کو کیک دینا، ان کو کاٹ کر دینا یا ان سے لینا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ان کی ایسی مجالس میں شرکت کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہمیں، جب دین اسلام نے ہمیں ایک مستقل شریعت دی ہے، ایک تہذیب و تمدن دیا ہے، ہمیں اسلامی اقدار دی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی پر عمل کریں، انہی کی پاسداری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔